أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے حصے ہوں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ دوسرا ہوگا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ الذین اسم موصول جمع مذکر مبنی، اس میں قالو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، عاہدہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین ہا اور دال اس کے حروف مادہ ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، عاہدہ یعہدو۔ عہدن اس کے ایک معنی وعدہ کرنا، دوسرے معنی تاکید کرنا، ذمہ دار بنانا، وعدہ لینا کے ہے، اور بتا رہے ہیں خان صاحب کہ اس مفہوم کے لیے الا کا صلہ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے الا نظر آ رہا ہے۔ الا حرف جر کے بعد نا ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے، آگے اللہ جو کہ ان اور لا کا مجموعہ ہے، ان مصدریہ، لا نافیہ، نؤمنہ فعل مضارع جمع متکلم معروف فعل آپ کو نظر آ رہا ہے، حمزہ میم نون باب افعال آمنہ یؤمنو، لام حرف جر ہے، رسول مجرور اسم آپ دیکھ رہے ہیں۔ آمنہ یؤمنو جب با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا، اور جب لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بات ماننا۔ حتی حرف جر ہے جس کے بعد یأتیہ فعل مضارع منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، حمزہ تا یا حروف مادہ، اتا یاتی آنا کے معنی میں، نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، با حرف جر ہے، اور اس کے بعد قربان کا لفظ جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ قربان کا لفظ جو ہے یہ ہمارے اردو میں جو قربانی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، بالکل وہی ہے، یعنی قربان ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے خرچ کی جائے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، قاف را اور با حروف مادہ کے تحت۔ تأکلو فعل مضارع واحد مؤنث غائب فعل معروف کا صیغہ ہے، حمزہ کاف لام حروف مادہ، باب نون اکلا یأکلو کھانا کے معنی میں، ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور النار جو ہے یہ معروف اور مرفوع اسم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے حصے کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ ہم بات کرنے لگے ہیں۔ پہلا لفظ میں قل ہے جو کہ فعل ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، جاء فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیم یا حمزہ حروف مادہ، جاء یجیء باب ضرب یضرب، کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، رسول جمع ہے رسول کی، مرفوع استعمال ہوا ہے یہاں پر، من حرف جر ہے جس کے بعد قبل ظرف ہے جو کہ مجرور ہے، اور قبل کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے یا، اس کے بعد با حرف جر ہے جس کے بعد البینات جمع سالم مؤنث اسم ہے اور مجرور ہے، اس کے بعد پھر واو ہے، حرف ہے، با پھر حرف ہے، حرف جر، الذی اسم موصول واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی اسم ہے، قلتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قال یقولو سے، فا حرف ہے، لما جو ہے یہ لام جارہ اور ما استفہامیہ کا مجموعہ ہے،
اور کیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قتلتموہم میں قتلتمو یہ اصل میں قتلتم تھا، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، لیکن جب اس کے بعد کوئی ضمیر آ جاتی ہے تو قتلتم کو قتلتمو کے طور پر پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ آگے ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے ہم، اور آخری 3 الفاظ اس آیت کے وہ ہیں ان کنتم صادقین، جس میں ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ناقص فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور صادقینہ صادق کی جمع ہے، اور صادق صیغہ اسم الفاعل ہے، صدقہ یصدق سچ بولنا سے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 183 کے الفاظ پر بات ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جملہ ہمارا شروع ہو رہا ہے الذین اسم موصول سے، تو الذین اسم موصول چونکہ مبنی اسم ہوتا ہے لہٰذا یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کو کیا بنائیں گے ہم۔ بہرحال الذین اسم موصول ہے، اس کے بعد صلۃ الموصول قالو سے شروع ہو رہا ہے، قالو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب قالو فعل کے لیے مفعول بھی چاہیے، مقول القول چاہیے، وہ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے لہٰذا اس میں جلالہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے آہدہ۔ آہدہ فعل ماضی فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الینا جار مجرور متعلق ہو جائے گا آہدہ کے۔ آگے مفعول بھی چاہیے تو وہ ایک مصدر مؤول کی صورت میں آ رہا ہے، اور وہ مصدر مؤول جو ہے ان مصدریہ سے شروع ہو رہا ہے۔ ان مصدریہ ہے، لا نافیہ ہے، نؤمنہ فعل و فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لرسول جار مجرور متعلق ہو جائے گا نؤمنہ فعل کے۔ یہاں تک میں کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لا نؤمنہ فعل فاعل لرسول متعلق جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے۔ ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا آہدہ فعل کے لیے۔ آہدہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنا قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مرفوع ہم اس کو خبر بنا سکتے ہیں ایک محذوف مبتدا ہم کی، اور آسان ترکیب یہی ہے نئے جملے کے اعتبار سے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ اللہ نؤمنہ لرسول جسے ہم نے مفعول بھی بنایا ہے آہدہ فعل کے لیے، اس کے بارے میں محمود صافی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے ایک حرف جر جو ہے فی محذوف ہے، اور یہ مصدر مؤول جو ہے یہ محلاً مجرور قرار دیا جائے گا اس فی حرف جر کے لیے، اور پھر وہ فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا آہدہ فعل کے، کیونکہ ہم نے جو اس کا مفہوم دیکھا تھا کہ تاکید کرنا، ذمہ دار بنانا، وعدہ لینا آہدہ فعل کا، تو اس میں پریپوزیشن تو استعمال ہوگی الا کی نا کے ساتھ، یعنی ہمیں تاکید کی، ہمیں ذمہ دار بنایا، ہم سے وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ لیا، کس بات کا ذمہ دار بنایا، کس بات کی تاکید کی، تو اس کا ذکر جو ہے یہ مصدر مؤول کے طور پر ہو رہا ہے۔ بہرحال اتنا حصہ انالائز میں نے کر لیا، اب باقی کا حصہ جو ہے اس کو بھی میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ حتیٰ سے شروع ہو رہا ہے، اور حتیٰ حرف جر ہم جانتے ہیں، جس کے بعد آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے تو ایک ان پوشیدہ مانا جائے گا ان مصدریہ، اور یاتیہ فعل مضارع ہے منصوب ہے تو یہ فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نہ مفعول بھی کے طور پر استعمال ہوئی ہے یہاں پہ ضمیر۔ عطا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا، اور جب با کی پریپوزیشن لائی جاتی ہے تو اس وقت معنی ہوتے ہیں لانا کے۔ تو آگے با کی پریپوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کے بعد قربان نکرہ اسم ہے جو کہ مجرور ہے، اور قربان نکرہ کے بعد ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے، وہ ہے تأکلہ النار۔ جملہ فعلیہ میں تأکلہ فعل ہے، ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے مفعول بھی کی، اور النار فاعل ہے، گویا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً مجرور صفت بن رہا ہے قربان کی، اور پھر قربان موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے یاتیہ فعل کے، اور یاتیہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ایک ان مصدریہ پوشیدہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر
مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو رہا ہے حتیٰ حرف جر کے لیے، اور حتیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے لا نؤمنا فعل کے، اور لا نؤمنا فعل کو ہم پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں۔ تو یوں اس آیت کے تمام الفاظ الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گئے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف۔ اس میں کل فعل ہے، فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، وہ قد سے شروع ہو رہا ہے، قد حرف تحقیق ہے، جاء فعل ہے، کم مفعول ہے، رسل جو ہے یہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، نکرہ ہے، اور اس کے بعد من قبلی ہمیں جار مجرور نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس جار مجرور کو اس نکرہ رسل کی صفت بنا دیں گے۔ جار مجرور کو انالائز کروں تو من حرف جر ہے، قبلی ظرف اور مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر صفت بن گیا رسل کی، اور رسل موصوف اپنی صفت سے مل کر اب فاعل بن جائے گا جاء فعل کے لیے۔ بالبینات جار مجرور ہے، یہ متعلق ہو جائے گا جاء فعل کے، اور جاء فعل بنیادی معنی اس کے آنا کے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی جب با کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں لانا۔ یہاں تک میں کلوز کرتا ہوں۔ جاء فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ مضمون ابھی آگے جاری ہے، اب میں اس کو انالائز کر رہا ہوں۔ واو عاطفہ ہے، با حرف جر ہے، الذی اس میں موصول ہے لہٰذا محلن مجرور قرار دیا جائے گا با حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا جس کا معطوف ہے بالبینات ہوگا۔ الذی اس میں موصول جو ہے اس کا صلۃ الموصول قلتم ہے، قلتم فعل بفاعل ہے، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ کا صلۃ الموصول بن رہا ہے الذی اس میں موصول کے لیے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہو جاتی ہے، اور آگے جو ہے نا فلما قتلتموہم، اس کو ہم الگ سے انالائز کریں گے۔ اس فا کو جو ہے فا فصیحہ مانا گیا ہے، یعنی یہاں پر ایک شرط جو ہے وہ مقدر ہے اور اس کے جواب پر فا داخل ہوا ہے۔ اب میں جواب الشرط کو انالائز کرنے لگا ہوں، وہ لما قتلتموہم ہے۔ لما جار مجرور متعلق مقدم ہو جائے گا فعل کے، قتلتموہم فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے، فاعل اس میں تم ضمیر مرفوع متصل ہے، اور پھر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن جائے گا ایک معذوف شرط کے لیے۔ اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے ان کنتم صادقین، جس میں ان حرف شرط ہے، کنتم فعل ناقص ہے، فعل ناقص کا اسم تم ہے، اور صادقینہ فعل ناقص کی خبر ہے، اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور جملہ فعلیہ ہو کے یہ شرط بن رہا ہے جس کا جواب شرط محذوف ہے۔ تو آپ کو قرآن مجید میں ایسا بہت کچھ ملے گا کہ کہیں شرط محذوف ہوتی ہے، کہیں جواب الشرط محذوف ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ساری چیزیں اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ گرامر والوں کے نزدیک جواب الشرط جو ہے وہ شرط پر مقدم نہیں ہو سکتا، ورنہ سمپل ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ان کنتم صادقین جو ہے یہ شرط ہے، شرط مؤخر ہے، اور فلما قتلتموہم جواب الشرط مقدم ہے۔ تو اس کی پھر لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے کہ فلما قتلتموہم جو جواب الشرط ہے اس کی شرط محذوف ہے جو کہ ان کنتم صادقین ہوگی، اور ان کنتم صادقین شرط ہے، اس کا جواب محذوف ہے جس پر فلما قتلتموہم دلالت کر رہا ہے۔ بہرحال یہ گرامر کی اپنی پیچیدگیاں ہیں، ان کے نکات ہیں۔ بہرحال ہماری آیت جو ہے آج کے لیکچر میں گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملہ قالو والا لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، ان اللہ عہد فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، عہد الینا فی محل رفع خبر انا قرار دیا ہے، لا نؤمنا لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان الاول قرار دیا ہے، یاتینا لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان الثانی قرار دیا ہے، تاکلہ النار فی محل جر نعت لقربان قرار دیا ہے، کل والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اور قد جاءکم فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے، اور قلتم والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذی قرار دیا ہے، اور جملہ قتلتموہم فی محل جزم جواب الشرط مقدر قرار دیا ہے، اور شرط یہ مانی ہے کہ ان کنتم صادقین فلما قتلتموہم، اور جملہ کنتم صادقین کے بارے میں محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا محل لہ استنافیہ ہے یا تفسیریہ ہے، اور جواب الشرط محذوف ہے دل علیہ ما قبلہ، جس پر اس سے پہلے والا حصہ جو ہے یعنی فلما قتلتموہم دلالت کر رہا ہے۔ تو بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ محمود صافی صاحب نے بالکل کلیئر کر دی ہے۔ آیت کے ساتھ میچنگ ہماری 100% ہو گئی ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ الذین قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا،
بے شک اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے اللہ نؤمن لرسول کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ قل کہہ دے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، وبالذی قلتم اور وہ چیز لے کر بھی جو تم نے کہی ہے، فلما قتلتموہم پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے تھے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 183 گرامیٹیکل انالیسز اور ترجمے کے ساتھ ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔